الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأخشاكم، وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے معزز دوستو، الحمدللہ میر پرآزاد کشمیر کے 2 روزہ دورے پر حاضری ہوئی تھی. یہ بنگلہ دیش کے کنارے پر کافی بستیوں کے مجموعے کا نام ہے، کافی شہروں کے، چھوٹے بڑے شہر، میرپور بڑا شہر ہے، باقی چھوٹے شہر ہیں. کافی عرصے سے وہاں سے بھی تقاضا تھا، اور ہمارے بہت سے احباب جو برطانیہ میں طلاق کے سرکاری رکھتے ہیں ان کی خواہش تھی. سفر تو بڑا طویل ترین تھا، 10 گھنٹے جانا اور 10 گھنٹے آنا، لیکن کام اللہ نے بہت لیا. ہر جگہ پر اہل علم، طلباء اور مسلمانوں نے خوب پذیرائی کی، اللہ کی محبت کی بات کو. اس زمانے میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میرے اور آپ کا اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. سب سے اہم ضرورت ہے. اگر یہ نہیں، ساری ظاہری کوششیں، دینی کوششیں، دنیاوی کوششیں بے ثمر ہیں، ان کا کوئی ثمر نہیں. اس لیے آپ نے فرمایا پیغمبر عالمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا عالم ہوں. وعارفکم بھی روایت میں آتا ہے میں سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ واخشاکم، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم حقیقت میں انسان کے قلب میں آ جاتا ہے، پھر خشیت خود بخود آ جاتی ہے. جب تک جانتا نہیں ہے حقیقی معنی میں، ایسے جانتے اللہ ہے اور خالق مالک ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا عزیز صاحب کاملی رحمۃ اللہ علیہ، ایک جو ہوتا ہے جو بادشاہ کو عام آدمی جانتا ہے کہ ہمارا بادشاہ، ایک ہوتا ہے جو اس کا وزیر ہے وہ جانتا ہے کہ بادشاہ کیا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کا مزاج کیا ہے. ایک ندیم ہوتا ہے جو اس کا یار غار، وہ بادشاہ کو وزیروں سے بھی زیادہ جانتا ہے. یہ جو ندیم ہوتا ہے یہ اس کی معرفت میں سب سے اونچا ہوتا ہے. لہذا ایسے کوئی عمل نہیں کرتا جو بادشاہ کے مزاج کے خلاف ہو. چنانچہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے محمود اور ایاز کا قصہ لکھا ہے. ابھی ایاز غلام تھا لیکن ندیم تھا. ندیم اصل میں لفظ ندیم بادشاہوں کے ساتھ رہنے والے، خلوت جلوت میں رہنے والے دوستوں کو کہا جاتا ہے ندیم.
عام دوست نہیں کہلاتے۔ اب اس میں وزراء بھی تھے، محمود غزنوی کی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ہندوستان پر سب سے پہلے اسلام کے جھنڈے کو اس طرف سے، سندھ کی طرف سے تو محمد بن قاسم تھے جو تابعی تھے، اور اس طرف سے محمود غزنوی لے کے آئے۔ عوام بھی تھی جو اس کو جانتی تھی، محمود غزنوی بادشاہ ہے، ایسا بادشاہ ہے، لیکن جو معرفت محمود ایاز کو تھی وہ کسی کو نہیں تھی۔ چنانچہ بادشاہ اس کی بہت رعایت کرتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا، کیونکہ جو اتنا قریب ہو جائے کہ وہ محبوب کے مزاج کو بھی سمجھے، پھر محبوب بھی اس کا جو خیال کرتا ہے اور اس پر جس طرح محبوب اس سے محبت کرتا ہے، دوسرے اس مقام کو نہیں پا سکتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس مقام پر تھے، آپ کے جو مزاج شناس تھے اور آپ رسول اللہ کی معرفت رکھتے تھے اور آپ کا جو قرب رکھتے تھے، وہ سب سے اونچا تھا۔ یہی وجہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کا چھوٹا سا تنازع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا تو آپ نے سب کو مسجد میں جمع کر کے کہا کہ ابو بکر کو میری وجہ سے تم کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ اور پھر فرمایا، لوگوں تم میں سے جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ دے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ ندیم ہے، یہ یار غار ہے، رسول اللہ کے مزاج کو سب سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا، فرمایا مشورہ دو، سب کا مشورہ یہ تھا ان کی گردن قلم کر دی جائے۔ ابو بکر تو کیا کہتا ہے؟ چھوڑ دیا جائے۔ جانتے تھے پیغمبر اسلام کے مزاج کو کہ آپ رحمت العالمین ہیں، حالانکہ قرآن کی آیت بھی نازل ہوئی، اس میں سردرشن بھی ہوئی، لیکن نہیں، ابو بکر صدیق نے جو مشورہ دیا رسول اللہ کے مزاج کو سامنے رکھ کر۔ غزوہ حدیبیہ میں ہم دیکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا جوش تھا، بخاری شریف میں آتا ہے آپ نے فرمایا تیار ہو جاؤ، سنا ہے کہ ہمیں یہ اللہ کے گھر جانے سے روک رہے ہیں جب کہ ہم احرام میں آئے، تیار ہو جاؤ۔ تیار کر لیا سب کو۔ صدیق اکبر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر سے لڑنے کے لیے تو نہیں نکلے، ہم گھر سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے، ہم تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، عبادت کے لیے نکلے، لہٰذا ہم چلتے ہیں، اگر وہ روک دیں گے، اگر ہم سے لڑیں گے تو ہم لڑ لیں گے، لیکن ہم پہلے سے لڑنے کی نیت نہیں کریں گے۔ رسول اللہ کا چہرہ دمکنے لگا ان کے اس مشورے پر، کیونکہ رسول اللہ یہی چاہتے تھے، لیکن صحابہ کا جوش تھا۔ آپ نے ان کو بتایا بھائی لڑنا ہے تو کوئی بات نہیں، لڑائی کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی ہم تو عبادت کے لیے آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یہ ہے مزاج شناس۔ ایاز محمود کا مزاج جانتا تھا، محمود کو بھی محبت تھی، رسول اللہ کو صدیق اکبر کی کتنی محبت تھی کہ غزوہ بدر میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے کہ آج جن کو نہیں چھوڑوں گا، میرا محبوب پریشان ہے، تو کیا فرمایا، تم سیفک ابا بکر، ابو بکر تلوار نام میں رکھ، لا تفجعنا بفراقک، ہمیں اپنی جدائی سے غمگین نہ کر، میرے پاس کھڑا اٹھائیے، میرے پاس کھڑا۔ صدیق کی زندگی مانگی کہ نہیں تو نے نہیں جانا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے تھے لوگوں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں جتنے اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے تھے ابو بکر 2 نیکیاں مجھے دے دے، میری ساری لے لے،
ایک غار ثور کی نیکی، غار ثور کی نیکی، اور ایک جب نبی کریم دنیا سے چلے گئے ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، ابو بکر نے پوری استقامت دکھائی، تلوار نکال لی، کہا کہ میرے محبوب کے دین کو جو چھیڑے گا ابو بکر اس کو نہیں چھوڑے گا۔ صحابہ ایسے تگڑے ہو گئے ان کی اس بات کو سن کر۔ جب نے دیکھا مسلمہ کذاب کو فنا کیا گیا، جہاں جہاں سے بغاوتیں تھیں فوج مدینہ خالی کر دیا، تو ان کا مدینہ خالی یہ عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ مدینہ خالی کر دیں، کہا کہ عقل کا تقاضا تو نہیں ہے لیکن عشق کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے جانے کے بعد اس کے دین میں تبدیلی کیوں آئے، میں کس لیے ہوں، ابو بکر کس لیے؟ دیکھا جب فوجیں نکلی تو ہر جگہ مشہور ہو گیا کہ مدینے میں پتہ نہیں کتنی فوجیں ہیں کہ باہر بھی لڑنے کے لیے گئے ہیں، مرکز میں تو ویسے ہی زیادہ ہوں گی، کسی کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ مدینے کی طرف آئے، بلکہ اپنی جان بچانے کی فکر میں پڑ گئے۔ اب وزیروں کو حسد ہو گیا آیات کے ساتھ، یہ عجیب ہے، بادشاہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے، ہم اتنا کام کرتے ہیں، بس ہر وقت ساتھ ہی تو رہتا ہے۔ تو ایاز نے محمود نے کہا کہ امتحان لینا چاہیے، امتحان لینا چاہیے۔ تو ایک دن ایک ہیرا منگوایا، وزیروں سے کہا کہ اس ہیرے کو توڑو۔ اب ہیرے کا اصول یہ ہے کہ جتنا بڑا ہوگا قیمت زیادہ ہے، جتنا چھوٹا ہوگا قیمت کم ہے، یہ ہیرے کے ایک اصول ہے۔ اب بڑا سارا ہیرا تھا خزانے میں رکھا، اور اس کے ساتھ ایک ہتھوڑی بھی منگائی، کہا توڑو اس کو۔ وزیر کو پہلے وزیر اعظم کو بلایا، انہوں نے کہا سوچا بھی اس کا امتحان، عقل غالب آ گئی اس پر، عقل کہ توڑو گے یہ چھوٹا ہو جائے گا، قیمت کم ہو جائے گی، یہ عقل کے خلاف ہے، عقل سے فیصلہ نہیں ہے۔ دوسرا وزیر آیا، تیسرا، سارے وزیر آئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔ ایاز پیچھے کھڑا پنکھا جھول رہا تھا، محمود کو پنکھا دے جھول رہا تھا۔ ایاز جی آقا توڑو، اس نے آؤ دیکھا نہ تھاؤ، زور سے ہتھوڑی ماری تو کرچی کرچی کر دیا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ محمود اٹھ کر اندر چلا گیا، وزیر جمع ہو گئے، پاگل ہے نا، ہم تو پہلے کہتے تھے اس کو کیا پتا بادشاہ کیا ہوتی ہے، وزیر کیا، وزارت کیا ہوتی ہے، ہیرا کیا ہوتا ہے، سونا کیا ہوتا ہے، یہ تو غلام جو ہے منڈی سے خرید کر لایا گیا۔ دیکھا تو نے وزیر اعظم صاحب نے نہیں کیا، فلاں نے نہیں کیا، تو نے کیوں کر دیا؟ انہوں نے کہا میرے عشق کا تقاضا تھا، تمہاری عقل کا تقاضا میرے۔ انہوں نے کہا جس کو مولانا اے مستران نامور، اے بڑے بڑے سرداروں، امر شہ بہتر یا گوہر، یہ بتاؤ بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا ہیرا زیادہ قیمتی؟ سب ہوش آئی، اوہو ہم تو فیل ہو گئے۔ میرے دوست، اللہ نے دنیا میں ہمیں لیعبدون کی تفسیر کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی لیعرفون، اللہ کی معرفت کے لیے پیدا کیے گئے ہو تم۔ ساری عبادتوں کا مقصود اللہ کا تعلق اور معرفت ہے۔ اگر آپ کی نماز آپ کو اللہ کی معرفت اور تعلق نصیب نہیں کر رہی، نماز کو درست کرو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے ہے مجھے یاد رکھو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اس لیے ہے تجھے فحشاء اور منکر سے روکے۔ اگر فحشاء منکر سے تو باوجود نمازی ہونے کے نہیں رک رہا، اس کا مطلب ہے کہ تجھے بھی منزل نہیں ملی، تو منزل سے دور ہے۔ باوجود ہے کہ سواری پر ہے، پھر بھی سواری تیری منزل پر نہیں جا رہی۔ رمضان ہے، حج ہے، جو بھی جتنی عبادات، لیعبدون کی تفسیر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لیعرفون، میری معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، جاؤ مجھے پہچانو۔ جب تم مجھے پہچان لو گے تو پھر تمہاری ہر شے حقیقی ہو جائے گی، نماز میں بھی حقیقت آ جائے گی، روزے میں حقیقت آ جائے گی، حج میں بھی حقیقت، ہر چیز میں حقیقت آ جائے گی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں
کہ حج بیت اللہ، حج خانہ بوت، کہ بیت اللہ کا جو حج ہے وہ کھانے کا حج ہے، عام لوگوں کا کھانے کا حج۔ طواف کر رہے ہیں، گھر کا طواف کر رہے ہیں، اللہ سے تعلق ہوگا تو وہ گھر کو علامت سمجھے گا۔ تو کیا کہتے ہیں، حج بیت اللہ، حج خانہ بوت اور حج رب البیت مردانہ بوت۔ اللہ کے راستے کے مرد جو ہیں وہ بیت اللہ رب بیت کا حج کرتے ہیں، رب بیت کا حج۔ انہیں پتا ہے یہ جو میں چکر لگا رہا ہوں دراصل یہاں سے جلیات الہیہ ہیں جن کا میں چکر لگا رہا ہوں، مکان کا نہیں، مکان نہ بھی رہے تب بھی طواف ہے۔ یعرفون، معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچانو، معرفت پیدا کرو۔ اس لیے پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے، وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور رسول اللہ نہ آتے ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، کیسے ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، اور آپ نے خود بھی عمل کیا۔ نخشاکم، میں اللہ کو سب زیادہ جانتا ہوں، میں تم میں سب زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اس نے فرمایا سب زیادہ۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئی، آپ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ اس طرح بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں جیسے اس زمانے میں غلام بیٹھ کے کھاتے ہیں، آقا کے عظمت کے دباؤ میں بیٹھ کر کھانا کھاتے، یہ لوگ کھانا کھاؤ، ایسے بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ وہ ڈر گئی صحابیہ پر، کب کبھی تاری ہوگی خوف کی وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھے جیسے کوئی غلام بیٹھا ہے۔ آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے کہا کہ مت ڈرو، انما انا عبد، میں تو اللہ کا غلام ہوں، آکل کما یاکل العبد، میں ویسے ہی کھاؤں گا جس طرح ایک غلام کھاتا ہے۔ یہ خشیت ایسی کیسے آئی؟ اعرفکم باللہ، آج ایک آدمی گناہ کرتا ہے اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا کسی نے کہ حضرت بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں، چھوٹے کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ رونے لگ گئے، کہا یار یہ تو دیکھ کہ گناہ کرنا کس کی خلاف ہے، یہ تو سوچو نا، چھوٹے بڑے کی بات کر رہا ہے، یہ تو سوچ کہ کس ذات کی نافرمانی تو نہیں کرنی ہے۔ اگر یہ سوچے گا تو چھوٹا بھی تجھ سے بھاری ہے، نہیں سوچے گا تو بڑا بھی کچھ نہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن بندہ جو سچا مومن ہے، کامل ایمان، اگر اس سے غلطی ہو جائے اس کو ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ میرے سر پر رکھا گیا، وہ رو رو کے توبہ کرتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ تب جا کے اس کی تسلی ہوتی ہے۔ اور منافق جب گناہ کرتا ہے، جس کے دل میں نفاق کی جراثیم ہے، پکا منافق ہے یا کچا منافق ہے، یا نفاق کے جراثیم ایمان کے ساتھ وہ گناہ کرتا ہے، تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے مکھی بیٹھی ہے، ایسے کر کے اڑا دیتا ہے، یار ساری کر رہے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا۔ آج یہ لفظ مسلمان کہتا ہوا نظر آتا ہے، یہ مومن کی حال نہیں ہے۔ اگر اللہ کی معرفت رکھتا تو اس سے یہ گناہ جو سرزد ہوا ہے وہ اس کی جان لے لیتا۔ آپ اس صحابی کا قصہ اٹھائیں جو نماز کے لیے آ رہے ہیں، عصر کی نماز کے لیے، اب دروازوں کے سامنے کپڑے لٹکے ہوتے ہیں، ہوا چل رہی ہے، کپڑا ہٹا، اندر خاتون بیٹھی کنگا کر رہی ہے صحن میں، ویسے نظر پر حکم سے کے سامنے دیکھو، وہ ویسے دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ اب دل پر اتنا احساس ہوا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہو گیا، حالانکہ اچانک نظر تھی۔ مسجد میں آئے، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی تھی عصر کی، اور اس سے خدمت میں حاضر ہوئے، اقیم علیہ الحد یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے کوڑے لگاؤ، حد قائم کرو مجھ پر۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ دیکھیے آپ گناہ دیکھیں، گناہ دیکھیں، اللہ معاف فرمائے۔ ہماری آنکھوں سے تو ریل نکالی جائے گی تو سب گند ہی نکلے گا، ریلیں نکلیں گی، ریلیں۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم مور لگا دیں گے منہ پر اور عذاب بات کریں گے، اور اسے کھینچ کے نکالیں گے، نکالو بھی آنکھ کی ریل، کان کی ریل نکالو، کیا کیا ان نے گناہ کی۔ اب خود سوچ لے گا کیا نکلے گا۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، بخاری شریف کے اس قصے کو سوچتا ہوں
جو ابن جریج کا قصہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ جو جنگل میں ایک عبادت کرتا تھا، بڑا عابد تھا ابن جریج رحم اللہ تعالی، بڑا عابد ظاہر انسان تھا، تو ماں ملنے کے لیے آتی تھی جنگل میں۔ ایک دفعہ ماں ہی تو نماز پڑھ رہے تھے، تو سوچنے لگے ماں کی آواز پر لبیک کہوں یا نماز پوری کروں۔ اب وہ دیر ہو گئی، ماں ناراض ہو کے چلی گئی، ناراض کہ بڑی دور سے آئی تھی، کبھی کبھی ملنے والدہ آتی تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نفلی نماز تھی، یہ حکم ہے کہ اگر والدین آواز دیں اور آپ سمجھیں کہ ان کو ضرورت ہے آپ کی، تو نفلی نماز توڑ دیں، بعد میں پڑھ لیں آپ، یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ نماز نہیں توڑی، نے کہا میں پوری کر لوں پھر ماں کو جواب دیتا ہوں، دیر ہو گئی، ماں چلی گئی اور کہتی گئی کہ اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک یہ کنجری کا منہ نہ دیکھ لے۔ دعا کنجری کا، یہاں تو روزی کنجریاں دیکھتے رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہر طرف پھیلی ہوئی، رسالے اٹھا لو، اخبار اٹھا لو، موبائل کھول لو، واٹس ایپ کھول لو، یوٹیوب کھول لو، فیس بک کھول لو، اور پتہ نہیں کتنے کتنے نام ہیں، میں تو نام بھی نہیں آتے، کنجریاں۔ ماں کی بد دعا ہے کہ موت نہ دینا، یہ نہیں کہا بے ایمان مرے، موت جب تک کنجری کا منہ نہ دیکھ لے، سوچنے کی بات ہے۔ میں تو بہت حیران ہوتا ہوں کہ آج ہم کس زمانے میں چل رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، ماں کی بد دعا کارگر ہوئی۔ وہاں ایک عورت بکری چرانی آتی تھی، تو وہاں جو چرواہا بکری چرائے ان کی دوستی ہو گئی، انہوں نے زنا کیا جنگل میں، زنا کرنے کے بعد پیٹ میں بچہ ہو گیا، بلکہ بچہ پیدا ہو گیا۔ لوگوں نے کس کا بچہ ہے، انہوں نے کہا ابن جریج کا ہے، عورت نے ابن جریج کا، کنجری نے کہا ابن جریج کا ہے۔ لوگ آئے جوش میں، نہ تحقیق کی، آتے ہی اس کے پورے جو صومعہ تھا، اس کی عبادت خانہ 2 منزلہ، اس کو گرا دیا اور اس کو مارتے پیٹتے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ یہ جس نے یہ کیا، اس نے کہا دیکھو یہ بچہ ہے، اس کا یہ بچہ ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے، قرآن مجید نے، اسلام نے 4 شرطیں، 4 گواہ چاہیے، 4 گواہ۔ آج ہم ایسے کہتے ہیں جی بہت اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اللہ پوچھے قیامت کے دن، لا 4 گواہ لا، بیٹھے بیٹھے گھر میں اندازے کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کبھی ایسا کام نہ کرنا۔ اپنے آپ کو تو دیکھو، خود کتنے پانی میں انسان۔ اس لیے کسی بزرگ نے کہا ہے، کسی بزرگوں کا قول ہے، من عرف نفسہ عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے گا رب کو پہچان لے گا۔ اپنی پہچان کرو، میں خود کیا ہوں، کسی کی فکر میں کیوں پڑے ہو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل نہیں، قیافے ہیں، لوگوں کی سنی باتیں کہ یار دلیل کیا ہے۔ یار ایک بندہ کہہ رہا تھا، کون تھا یار، یہی تھا کو مجمع میں یہ دلیل ہے، اتنی بڑی بات، الزام لگانا، او ہو توڑ دیا، بادشاہ لے آئے۔ بادشاہ بڑے غصے میں آ کے، تجھے تو ہم بڑا نیک اور اللہ والا سمجھتے تھے، تو نے اتنا بڑا جرم کیا، جہاں بکریاں چران جاتی تھی تو نے زبردستی اس سے زنا کر لیا۔ ابن جریج نے کہا ٹھہرے فیصلہ کرنے سے پہلے مجھے موقع دیجیے صفائی کا۔ ہاں موقع ہے، کہ 2 رکعت نماز پڑھنے دے، 2 رکعت نماز پڑھ، اللہ مجھ سے جو بھی نافرمانی معاف کر دے۔ ماں کی کو میں نے فوری لبیک نہیں کہا، میری ماں کی بد دعا لگ گئی، کیونکہ جب عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو آمنا سامنا ہوتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے، مدعی کو اور مدعا علیہ کو ایک دوسرے کو، کہ جناب یہ مدعی یہ مدعا علیہ ہے، دیکھنا پڑا کہ یہ عورت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ جو بچہ تھا، اس کو چھوٹا بچہ، من ابوک تیرا باپ کون ہے، تو چھوٹا بچہ اس نے کہا جو 1-2 دن کا تھا، نے کہا میرا باپ فلانا چرواہا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ان لوگوں میں سے جن کے لیے بچے نے شہادت دی، جیسے یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دی، یا عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے ہیں، تو ابن جریج کے لیے اب تو ہو بابا زندہ باد کے نعرے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا ہم سونے کا بنا دیتے ہیں آپ کا جو صومعہ ہے عبادت خانہ، سونے کا، کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، اسی طرح مٹی کا بنا دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ہے،
تو کچھ ماں کی بد دعا تھی۔ میرے دوست، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی کمی ہے کہ نافرمانی کرتا ہے؟ اگر معرفت رکھتا ہو تو ہمت ہی نہ ہو۔ اس لیے میرے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات فرماتے تھے، فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ والے اور اللہ والوں کے غلام اور اللہ کے اولیاء گناہ نہیں کر سکتے، ان کی قدرت ختم ہو جاتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ گناہ کی قدرت ختم، کیونکہ اگر قدرت ہی ختم ہو جائے تو اجر و ثواب کیا ہے؟ جبریل السلام کو تو گناہ سے بچنے کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے جبریل السلام کو متقی نہیں کہتے کہ جبریل السلام متقی، سارے القاب دے سکتے ہو جبریل السلام کو، لیکن متقی کا لقب نہیں دے سکتے۔ اور جب متقی کا لقب نہیں دے سکتے تو ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اللہ فرماتے ہیں متقی لوگ جو ہوں گے وہ جنتوں میں ہوں گے، نہروں میں ہوں گے، اللہ کے پہلو میں بیٹھے ہوں گے دربار میں۔ جبریل السلام کا ذکر نہیں کیا یہاں، کیونکہ تقویٰ متقی تب بنے گا جب گناہ پر قدرت ہو۔ اگر اللہ کے ولیوں میں قدرت سلب ہو جائے، میرے شیخ فرمایا کرتے تھے بات یہ نہیں ہے انہیں گناہ پر قدرت نہیں، لیکن اللہ کی ایسی معرفت حاصل ہے اور ایسا استحضار حاصل ہے کہ ان سے گناہ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ سلب ہو جاتی ہے، ہمت ہی نہیں ہے۔ فرمایا جس طرح ایک آدمی گناہ کرنے لگا ہو اور کوئی ہنگامہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، بجلی کڑک جائے، کہیں آگ لگ جائے، اس کو کہو یار گناہ کر، انہوں نے کہا جان بچاؤ، تو جان بچانے فکر کر، گناہ ونا کیا ہوتے ہیں، محبوب کو بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ شیخ سعدی شام کے اندر بڑے عاشق مشہور تھے، جب قحط پڑا تو کہتے میں وہاں گیا، میں نے انٹرویو کیا تو میں نے یاروں سے کہا کہ روٹی کی ضرورت ہے یا یارنی سے تجھے ملا دوں، انہوں نے کہا روٹی کا سوال ہے، باہر میں جائے، کوئی یارنی وارنی نہیں ہے، کہتے فراموش کردند عشق ہے کہ جب دمشق میں قحط پڑا ہے، یاران فراموش کردند عشق کہ یاروں نے عشق پر جو ہے نا وہ فراموش کر دیا۔ جب کوئی مصیبت پڑتی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی میرے دوست، تو پھر یہ نہیں کہ گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کرنے کی ہمت نہیں رہتی، طاقت ہے لیکن طاقت کی استعمال کی طاقت نہیں ہے، طاقت ہے لیکن طاقت کی استعمال کی طاقت نہیں ہے۔ کیسے کرے؟ اللہ کی ذات سامنے ہے، اللہ تعالیٰ سامنے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ کیسے کرے؟ معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کو جانتے ہیں، اللہ کے علم کو جانتے ہیں، اللہ کی پکڑ کو جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں۔ جب معرفت نہیں ہوتی ایسے کہتے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ ندیم والی معرفت نہیں ہے، تو نافرمانی کرتا ہے، بلکہ گناہ توبہ کے سہارے، ایک تو توبہ ہی نہیں کرتا، کچھ توبہ کے سہارے گناہ کرتے ہیں، توبہ کر لیں گے یار کیا ہوا، توبہ کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اللہ معاف فرمائے۔ کتنے ایسے کیس آتے ہیں، انہیں کہ گناہ سے پہلے کہتے ہیں توبہ کر لیں گے، ابھی کر لیں پھر توبہ کر لیں گے۔ اللہ والوں نے فرمایا کہ توبہ تو ایمرجنسی کا مرہم ہے، ایمرجنسی کا۔ اب بتاؤ آپ کو آگ لگ جائے، کسی کو آگ لگ جائے اور اس کو پتا ہے کہ فلانی ٹیوب لگانے سے میرے یہ زخم ٹھیک ہو جائے گا، تو کیا وہ اس ٹیوب کے سہارے آگ میں ہاتھ ڈالے گا؟ بولو کہ یار تم یہ ٹیوب تو تیرے گھر میں موجود ہے، ذرا آگ میں ہاتھ دے دینا۔ ہاں بعض اللہ والوں نے دیے ہاتھ دیے، نفس نے تنگ کیا تو چراغ کے اوپر انگلی کر دی، کہا کہ اگر تو اس پہ صبر کر لے گا تو گناہ کر لے، یہ تو 70 گناہ ٹھنڈی ہے جہنم کی آگ سے۔ قرآن نے کہا فما اصبر مال النار، ان دوستیوں کو صبر کریں گے، یہ دوزخ پر جو آج ہمتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف، اللہ کے خلاف چل رہے ہیں، کیسے ہمتیں کریں؟ اور معرفت بغیر محرف کے نہیں آتی، معرفت والوں سے معرفت آتی ہے، پیغمبروں کو بھیجا جاتا ہے، اللہ کی معرفت کراتے ہیں، پھر نابین پیغمبر قیامت تک کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت کرائیں گے کہ اللہ کی ذات کیا ہے،
ان کے بعد بیٹھو گے، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی پہچان ہوگی، یہ جو آزاد زندگی ہے ختم ہو جائے گی، پابند ہو جائے گا، اللہ کی عشق و محبت کا پابند رہے گا، دستور کا پابند ہو جائے گا، شریعت کا پابند ہو جائے گا، اپنی مرضی نہیں کرے گا، میری مرضی، یہ میری مرضی کا لفظ زبان سے نکل جائے گا، یہاں کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اگر جہاں لوگوں کی مرضی چلتی، کون ہے جو ذلیل ہونا چاہے یا مرنا چاہے؟ کوئی نہیں چاہتا، لیکن ہم رات دن دیکھتے ہیں بڑے بڑے لوگ ذلیل ہو جاتے ہیں، موت لے لیتی، بیماریاں لے لیتی ہیں، کون چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا، لیکن مرضی کب چلتی ہے؟ لیکن ایک وہم ہے، ہماری مرضی چل رہی ہے، ہماری اپنی مرضی پر زندگی گزارے گی، یعنی میری کوئی مرضی چلنے والی نہیں، مرضی مولا کی چلتی ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، اور جو چاہتا ہے مجھے دنیا ملے تو دنیا اس کو دیں گے جس کو ہم چاہیں گے اور جتنی چاہیں گے، حالانکہ اس نے پوری زندگی دنیا پہ لگا دی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم دنیا اپنی مرضی سے دیں گے، جتنی دیں گے، جس کو دیں گے اپنی مرضی سے دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اب وہ دنیا چاہتا ہے تو اس کو ساری دنیا دے دے، ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں تو تقسیم ہے، اور جو دنیا نہیں چاہتا لیکن ہم نے اس کے لیے دنیا رکھی، اس کے قدموں میں دنیا آئی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے بخاری شریف کا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں بالکل سادہ مزاج کے بزرگ تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مزاج اور تھا، یہ شاہانہ مزاج تھا ان کا، اور یہ بالکل بلکہ عجیب ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلح بچھا ہوتا اس پر کپڑا بھی مروانے نہیں دیتے تھے، اس پر مٹی پڑی ہوتی، بڑے بڑے نواب آتے اسی مٹی پر بیٹھتے، کپڑے ان کے خراب ہو جاتے، فرمایا اپنی غرض سے آئے، میں کیوں ان کے لیے صاف کروں۔ حضرت کا مزاج تھا، نانوتوی رحمۃ اللہ کا عجیب مزاج تھا۔ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ منتظم آدمی تھے، انتظام، بلکہ ایک دفعہ دونوں بزرگ حج پہ گئے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بمبئی میں پھر رہے ہیں، شاگردوں کے ادھر شاگردوں اور شاگرد ملنے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کو سارا دن گھوم رہے ہیں، اور گنگوئی رحمۃ اللہ انتظام کر رہے ہیں، بھی بحری جہاز کا سفر ہے، اتنے 6 مہینے کا سفر ہے، یہ ہے وہ، فلاں سامان فلاں سامان فلاں سامان، لسٹیں بھر رہی ہیں، اور طلبہ سے کہہ رہے ہیں یا ساتھیوں سے بھی لے کے آؤ، سارا انتظام کرو۔ تو شام کو حضرت نانوتوی بھی آئے، انہوں نے کہا کچھ فکر بھی ہے، حج پہ جانا ہے، سارا دن ہو غائب ہو۔ انہوں نے کہا جب آپ جیسے بڑے موجود ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے؟ یہ بڑوں کا تعلق تھا، بزرگوں کا تعلق سب ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ اس مزاج کے آدمی تھے، تو سب پڑھا رہے، تو نواب کا، بڑے بڑے نواب تھے ہندوستان میں، اور اللہ نے بہت مال پانی دیا، جیسے نواب بھاولپور بہت امیر تھے، آپ کو پتا ہے پورے 1 سال کا پاکستان کا خرچہ نواب بھاولپور نے دیا ہے، 1 سال کا خرچہ، 1948 کا سارا خرچہ پورے سال کا انہوں نے دیا ہے، تنخواہیں، روٹی پانی سب کچھ۔ تو نواب کا وزیر آیا، کوئی آدمی آیا، حضرت سب پڑھا رہے تھے، انہوں نے کہا وہ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی یہ کچھ پیسے ہیں اور یہ طلبہ کے لیے۔ انہوں نے کہا میں کوئی تمہارا نوکر لگا ہوں طلبہ کے لیے میں تقسیم کروں گا، جاؤ۔ تو حیران ہو گیا، یار یہ تو نواب صاحب نے کام بھیج دیا۔ وہ باہر گیا، اور باہر جانے کے بعد حضرت کی جوتیوں پہ پورا تھیلا الٹ دیا، وہ 1 لاکھ روپیہ تھا، اب اس کے سکے تھے تو ڈھیر لگ گیا۔ حضرت صاحب پڑھا کر باہر آئے تو دیکھ رہے جوتی نظر نہیں آ رہی، اور جوتی کہاں گئی؟ طلبہ کا حضرت یہ پیسے رکھے ہیں، دیکھو بھائی اس کے اندر ہی ہوگی۔ جب جھاڑی سے جوتی نکلی، اس کو جوتی کو یوں جھاڑا الٹا کر کے اور کہا کہ دیکھو تمہیں حدیث پڑھائی تھی نا، اتتہ الدنیا وہی الراغمہ، ناک رگڑ کر دنیا آئے گی، یعنی مطلب ہے جوتیوں میں آئے گی۔ طلبہ سے کہا جاؤ لے جاؤ، اس کو تقسیم کر لو، اپنے اپنے ضروریات میں تقسیم کر۔ اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم جتنے ہی دنیا دار بن جاؤ، دنیا کے ساتھ چلو، اللہ کی نافرمانی کرو، تمہیں ملے گا وہی جو اللہ فیصلہ فرمائیں گے، لیکن بے برکتی ہوگی اور سزا الگ ملے گی۔ لیکن مولا کے بن کے رہو گے، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اور جو تو ایک نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔
اگر مولا میرا اور آپ کا ہے میرے دوست، ہر شے ہماری ہے. اگر مولا اور آپ کا نہیں ہے پھر کوئی چیز ہماری نہیں ہے. ہمارے اپنے بھی ہمارے نہیں ہیں. آپ کا جسم بھی آپ کا نہیں ہے. یہ بھی آپ کے خلاف گواہی دے گا. جس کو خوش کرنے کے لیے تم کرتے ہو یہ بھی گواہی دے گا. آنکھ کے مزے کے لیے گناہ کرتے ہو، آنکھ سے گناہ کرتے ہو، آنکھ کے مزے کے لیے. بجلی آ گئی؟ ہاں تو پورے نہیں چلتے. آنکھ کے مزے کے لیے گناہ کرتا ہے، آنکھ گواہی دے رہی تو نہ ہم تو ہمارا جسم ہمارا کب ہوا؟ اور کہے گا آدمی ایسے ایسے ہاتھ کر ایسے تو نے کیوں گواہی دی؟ ہاتھ سے کہ تو نے کیوں گواہی دی؟ تو کہے گا تو میرا رب تھوڑی ہے، میرا خالق تو مولا ہے، اللہ ہے، اس کا حق تیرا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ معرفت بغیر اہل معرفت کے نہیں آتی. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں ماہر پاکاں درمیان دل نشاں، پاک لوگوں کی محبت کو اپنے دل میں بتاؤ، دل مدح اللہ بماہر دل خوشاں. فرمایا کہ جن کا دل اللہ کی محبت سے اچھا ہو گیا ان کو اپنا دل دے کر دیکھو پھر کیسے تمہارا دل سنورتا ہے. ان کے بعد بیٹھ کر دیکھو، ان سے اللہ کی محبت کی باتیں سن کر دیکھو. مجھے انگلینڈ میں ایک دوست نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کیسے انسان محبت کرے گا؟ محبت کرنے کے لیے تو محبوب کو انسان دیکھتا ہے، اس کے حسن پہ عاشق ہوتا ہے. میں نے کہا تم نے کئی دفعہ یہ سنا ہوگا کوئی دوست گیا فلاں جگہ، اتنی سیر کی، ایسی چیز تھی، ایسے پہاڑ تھے، جیسے ابھی میں کشمیر کا بتاؤں تو آپ سب کہیں گے یار کشمیر جانا چاہیے، کشمیر جنت نظیر. کہ میں سوچ رہا تھا کہ بھائی یہ بات میں نے وہاں بھی کی. میں کہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز احمد صاحب جو 1944 میں آئے تھے، وہ ایسے ہی علاقے میں رہتے تھے، ایسا خوبصورت علاقہ. کیونکہ کشمیر ارلی طرف ہے، کیٹو پہاڑ کے پلی طرف ختن ہے ہمارے والد صاحب کا علاقہ. میں کہ ایسی خوبصورت وادیوں میں رہنے والا، ایسے چشموں اور دریاؤں کے کنارے پر رہنے والا شخص، اس کی ڈیوٹی اس صحرا میں لگ گئی اور یہی زندگی گزارتی. مجھے بہت رونا آیا. میں نے ذکر بھی کیا، میں نے کہا بھائی، اور میں نے کہا کشمیریوں تم ہمارے والد کے پہلے میزبان ہو، کیونکہ والد صاحب اس کیٹو پہاڑ کو کراس کر کے کشمیر آئے تھے. جب کشمیر آئے تو کشمیر کے لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ یہ انسان ہے یا کوئی اور سی مخلوق ہے. اتنی خستہ حالت تھی، اس لیے کہ برف کے اوپر سفر کیا تھا اور برف پر 2 مہینے لیٹ کر سو کر برف کھا کر آئے تھے. پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ یار یہ انسان ہے. پھر وہاں رہے، چند ماہ رہے. جب طبیعت بحال ہوئی اہل کشمیر نے ان کی میزبانی کی، پھر وہاں سے وہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند گئے. 1934 میں داخلہ لیا، 10 سال وہاں پر پڑھا اور 1944 میں مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ اس بہاول نگر میں ان کی ڈیوٹی لگا دی. کہہ دیا نیاز محمد تیرا جنازہ یہاں سے نکلنا چاہیے. لیکن ان کا موافق نہیں تھا یہ علاقہ. میں کشمیر گیا تو میں نے کہا ان اللہ والوں نے مولا کو راضی کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے. آج ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم چاہو تو کوئی چیز نہیں چھوڑوائی جا رہی کہ گھر چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو. تبلیغ جماعت والے بھی یہ نہیں کہتے کہ بھئی تم نکلو تو واپس نہ آنا. کہتے ہیں بولو، کہتے چلا لگا لو، سال لگا لو، سال لگا لو. مولوی ہے تو سال لگاؤ. میں نے کہا مولویوں کے لیے بڑا لمبا تم نے نصاب رکھا ہے. کہتے جو ٹرک ہے نا تو ٹرک کے لیے ذرا لمبا سفر ہی اچھا لگتا ہے. موٹر سائیکل میں تو قریب چلا جائے گا، کار ہے تو ضرور قریب، ٹرک ہو تو کراچی سے سامان لوڈ کر کے پشاور لے کے جائے گا. یہ تو ٹرک ہے. اور علماء میں میری بات ہوئی کشمیر میں، ماشاءاللہ سب علماء کی بڑی تعداد ہے. سب جمعے کے بعد علماء کو جمع کیا. تم یہ کہا بھائی تم تو سب مائیں ہو. مائیں اگر ماں خوراک کمزور کھائے گی تو اولاد کو جو دودھ پلائے گی اس میں بھی کمزوری ہو. تم تو مائیں ہو، تمہاری خوراک تکڑی ہونی چاہیے، تمہارا تعلق اللہ اور زیادہ مضبوط ہو، تاکہ اللہ اکبر کر کے تم نماز پڑھاؤ، پیچھے والوں کا کام بن جائے، نماز میں کام بن جائے. مولانا الہی بخش صاحب کانگڑی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں کے شیخ ذکر احمد خاندان کے بڑے،
نماز پڑھائی. ایک نواب کو، ایک خان صاحب کو جو شراب میں دھت تھا، کنجریاں ساتھ بیٹھی تھی، نماز میں لے کے آئے، بھائی نماز پڑھ لو. انہوں نے کہا میں تو پلیت ہوں، میں تو پاکی پلیتی جانتا بھی نہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ایسے ہی آ جاؤ. بزرگوں کی حکمت دیکھیں، حکمت پر فتوے نہیں دیے جاتے، یہ طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے. انہوں نے کہا اچھا. انہیں پھر سوچا کہ یار نماز ہی پڑھنی ہے تو نہا کے چلا جاتا ہوں. نماز، اللہ اکبر، نماز پڑھی اثر یا مغرب. اللہ دربار تک تو لے آئے، آگے تو کھینچ لے. دروازے پہ لے آئے. بس نماز اس کے دل پر ایسا اثر ہوا، توبہ طیب ہوا، کنجری کو دوڑایا. اور وہ بیوی جس سے شادی کی تھی پہلے دن سے اس کو دیکھا ہی نہیں، بیچارے گھر میں رہتی تھی، وہاں جاتا ہی نہیں تھا، باہر اپنے ڈیرے پہ بیٹھا رہتا تھا. اندر گیا تو اس کو حور معلوم ہوئی. اوہو، میں نے کہا ہے، کیونکہ زین الشیطان اعمالہم، شیطان گناہوں کو مزین کر دیتا ہے. اس کنجری کی شکل ایسی حسین میں حور معلوم ہوگی، اور جو حلال کی ہے وہ اچھی نہیں لگتی. لیکن جس دن حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو حلال کی پیاری لگے گی، کیونکہ حلال ہے، حلال ہے، حلال بہت بڑی کوالٹی ہے. آسٹریلیا والے نے حضرت تقی صاحب سے کہا کہ جی وہ جو مرغی مشین پہ بنتی ہے وہ تو $4 کی ہے، اور جو ہاتھ سے ذبح کرتے وہ $6 کی، مہنگی ہے. انہوں نے فرمایا تم تو برانڈ کے قائل ہو، فلانی برانڈ، حلال ہونا کوئی برانڈ نہیں ہے. ان کا وہ تو بہت بڑی برانڈ ہے. تو پھر کہا کہ $2 زیادہ لگے تو کیا ہوا، ہے تو حلال نا، کوئی شبہ تو نہیں ہے. مشین والی میں تو شبہ ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. میں نے علماء سے کہا بڑے منصب پر ہو تمہیں اعلیٰ خوراک کھانے کی ضرورت ہے. تم زمانے کو نہ دیکھو زمانہ کیا کر رہا ہے، زمانے کے ساتھ نہیں چلنا، کسی کو بھی نہیں چلنا. مومن کا تو راستہ کو صحیح صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم پہ چلنا ہے. بس میرے دوست، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا خيرا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما، اپنی حقیقی معرفت ہمیں نصیب فرما، خشیت ہمیں نصیب فرما، حقیقی علم ہمیں نصیب فرما، اپنا قرب خاص ہمیں نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. توفیق دار کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، عافیت دارین نصیب فرما. یا اللہ، یا اللہ یہ کام شروع کر رہے ہیں، یا اللہ آپ کی ذات پر توکل کر کے کر رہے ہیں، بہت بڑا کام. یا اللہ غیب کے خزانوں سے امداد فرما. ان دوستوں نے یا اللہ اس میں ملایا ہے، وعدہ کیا ہے، یا اللہ ان کو برکتیں نصیب فرما، برکتیں نصیب فرما. یا اللہ اس تعمیر کو ہم سب کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ فرما، بہت بڑا صدقہ جاریہ فرما. یا اللہ، یا اللہ اس ادارے کو، اس گلشن کو ہمیشہ آباد ارشاد فرما، اس خانقاہ کو ہمیشہ آباد ارشاد فرما. یا اللہ یہاں تو علم، روحانیت کے خزانے ہمیشہ تقسیم ہوتے رہے. یا اللہ ہمیں بھی، ہمارے بعد والوں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، یا اللہ جتنے دوست اہل محبت آتے ہیں، مائیں بہنیں آتی ہیں، ہمیں اور ہماری اولاد کو اپنے قرب خاص سے، اپنے تعلق سے محروم نہ فرما، اپنا فرما، اپنا فرما. یا اللہ تمام دینی مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز کی خوب حفاظت فرما. دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. رائبن کا اجتماع ہو رہا ہے، یا اللہ کہ دونوں مرحلوں کو خوب کامیاب فرما، ہر قسم کے یا اللہ ناخوشگوار واقعے سے محفوظ فرما. یا اللہ، یا اللہ آج کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ دینی چلت پھرت کو قبول فرما. یا اللہ جتنا بھی دینی کام ہو رہا ہے اس کو تو قبول فرما، اور اس میں ہر طرح کی آسانیاں فرما. اور ہمارے دوستوں سے ہی یا اللہ ہمارے دینی کاموں کو انجام فرما، ان کو ہمارا معاون فرما. اور اس صدقہ جاریہ میں ہم سب کا بہت بڑا حصہ فرما، بہت بڑا حصہ فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما. یا اللہ اس میرپور کے سفر کو قبول فرما. وہاں جتنے دوستوں نے محبت کی ہے، خدمت کی ہے، یا اللہ بات سنی ہے، سب کو تو اللہ والا فرما. ان
کے مسائل حل فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ اللہ یا اللہ جہاں جہاں بھی جانا ہو رہا ہے خیر کے دروازوں کو مفتوح فرما، خیر کے دروازوں کو مفتوح فرما۔ یا اللہ آپ کا کرم کا معاملہ فرما، ہمارے تمام مرحومین مرحومات کے مقصد فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اور اللہ قاری طاہر صاحب کے بیٹے کا آپریشن ہے، یا اللہ اس کو کامیاب فرما، اس کی زندگی کو یا اللہ دراز فرما، آپریشن کو کامیاب فرما۔ یا اللہ اور بھی جتنے بیمار ہیں جن نے کہا ہے یا اللہ ان سب کی حاجات کو، ان سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جن لوگ مشکلات میں ہیں ان سب کی یا اللہ مشکلات کو دور فرما، سب کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ یا اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، ہماری رزق روٹی میں یا اللہ برکتیں پیدا فرما، یا اللہ برکتیں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آل اجمعین۔